and when I arrived here, I was working as $3 an hour, and now I'm here. When So you it's all. arrived in US, you were earning $3 per hour. اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں فون کر سکوں میری فیملی کو, تو میں خط لکھتا تھا. تو میں ایک دن کام پہ خط لکھ رہا تھا, تو ایک باس نے ایک دن تو نہیں دیکھا, کچھ نہیں بولا, میں نے خط رکھ دیا نیچے. شاید ہفتے بعد پھر میں نے خط گھر پہ لکھا, اور میں صرف پوسٹ کرنے کے لیے آفس لے گیا. تو اسے دوبارہ اس نے خط دیکھا وہاں پہ, تو بولتا ہے تم یہ خط لکھنے آتے ہو؟ نہیں سر, یہ میں نے نہیں لکھا ہے, میں گھر سے لایا ہوں. اوکے, ہی فائرڈ می. تو مجھے یاد ہے کہ ایون میری اسکول تھی وہ تقریباً 3 میل دور تھی. صبح تو میں صبح اس وقت بس کی ٹکٹ 75 cents تھی, تو لیکن I could not afford 75 cents. I would walk every morning 3 hours to go to school. 3 hours a day. Yeah. A lot of people like they go crazy to find shortcuts. تو ان کو آپ what would you like to suggest, like کہ shortcuts life میں کتنا آپ کو لگتا ہے کہ you know they work well, یا ان کو ایک پیس پہ خود پہ آئیڈیاز پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے؟ How do you see this? When you are struggling, you do shortcuts a little bit, but then you don't do continue that, right? تھوڑا بہت اگر کر لیا مجبوراً ٹھیک ہے, then you do move on. You can't just keep doing this thing. ECD کا خیال پھر کہاں سے ہے like to work specifically on early childhood development, not on anything else? Like what made you force, what made you think? شفیق شیو جی, سو انہوں نے بیسکلی مجھے انسپائر کیا کہ ماریا مونٹیسوری کی ہم 100 سال کی اینیورسری بنا رہے ہیں, and I want us to sponsor. سو میں نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں. اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کون تھی ماریا مونٹیسوری. I got involved into that event, and basically during the event I learned about Maria Montessori. ہم جو اسکول ہر جگہ ہم سنتے ہیں Montessori, right? So these Montessoris are basically actually by the name of Maria Montessori. Montessori was her last name. So that's why you see all the Montessoris here. Right? جب میں نے understand کیا کہ Montessori is the best methodology of teaching and learning, and when I learned that, then I dedicated my life کہ بھائی Montessori should be accessible to every child. Basically ECD has really been very gratifying and satisfying because I can see that impact in my own life, with my own eyes I can touch and feel. ECD میں جہاں پہ گورنمنٹ تھوڑا سا اِل ہوتی ہے یا اکانومکلی ان کے اسٹیبلٹی کی طرف جائے تو اسٹرگلنگ اکانومیز ہوتی ہیں, وہاں پہ تو چیلنجز ہیں اسکول کے بھی, کالجز کے بھی, یونیورسٹیز کے. ECD کے پھر وہاں پہ گورنمنٹ کو خیال بھی نہیں آتا. اس طرح کے ایک سچویشن میں, ایک ڈیزاسٹر سچویشن, دس از واٹ آئی وڈ سے اور وڈ کال, تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے ECD میں آپ جو کام کریں یا IB جو آپ نے اسکول بنایا ہے, کتنا امپیکٹفل آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ویسے جو بھی ہمارے روپانی فاؤنڈیشن کے ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ پروگرام اسکول آگاہ والدین سے گئے ہیں, دیز آر امیزنگ چلڈرن, اینڈ یو کین ٹچ فیل اینڈ سی, اینڈ جو بھی دیکھتا ہے ان بچوں سے ملتا بھی ہے. ایون ہمیں تو اتنی کمپلین آتی ہے ان پیرنٹس سے کہ یار اپنے بچوں کو کیا بنا دیا ہے جو ہمیں رات کو سونے بھی نہیں دیتے. 2.5 کروڑ بچہ پاکستان میں اسکول ہی نہیں جاتا. ECD تو دور کی بات ہے, وہ بیسک گورنمنٹ اسکول نہیں جاتا. اس کے لیے روپانی فاؤنڈیشن کوئی چیز سوچ رہا ہے جو کام کرے ویسے؟ کیونکہ ایک بچہ اسکول میں انرول ہوگا تو اس کا کوئی نہ کوئی کیریئر بنے گا, اور پاکستان میں یوتھ کی پاپولیشن آلموسٹ اوور 60% ہے, اور بچہ 2.5 کروڑ ہی ہمارا باہر ہے, تو ایک بہت بڑا چیلنج تو یہ بھی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایز اے چیئرمین آف روپانی فاؤنڈیشن؟ کین گو ٹو ولیجز, آل دا ٹاؤنس جہاں کہیں بھی نیٹ ورک نہیں ہے, ECD آئی مین جہاں کہیں بھی اسکولیں نہیں ہیں یا نیٹ ورک نہیں ہے, تو ہم پرسنلی جا سکتے ہیں. ہم نے ایک اور چیز یہاں پر ہم نے شروع کی تھی اور ابھی ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, کہ ہم نے موبائل ECD شروع کی. دیٹ موبائل ECD کین گو اینی ویئر, اینڈ دیٹ کین بی اندر آئی وڈ سے پروسیس. ہم نے تو آلریڈی حسن اقبال نے جو ہمیں ایک بات کہی ہے شاکنگ, اینڈ دیٹ وی نیڈ ٹو ریئلی آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دیٹ کہ اگر ہم جس اسپیڈ سے بچے پیدا کر رہے ہیں, اگر اسی اسپیڈ سے کریں گے تو 2050 میں ہمارے پاس پاپولیشن ڈبل ہوگی, لیکن ہم نہ اسکول بنا پا رہے ہیں نہ پڑھائیں, تو ہم ان کو کیسے مینیج کریں گے؟ ECD کی بات کریں یا ہیومن لائفس کی بات کریں, ہر بندہ مینٹل ہیلتھ کا شکار ہے. صرف اس کا ریشو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کسی کا ریشو, آپ بھی ہوں میں بھی ہوں, سارے لوگ ہوں گے, لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ, اور اس کے ہمیں ریشو کا نہیں پتہ ہوتا. اس کے حوالے سے ہاؤ ڈو یو سی اٹ اور ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو کوپ اٹ, کہ آپ کے ECD سے لے کر بڑے تک اگر دیکھ لیں تو اوورال کیس آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جو میں دیکھ رہا ہوں اٹ از شاکنگ, اینڈ اف وی ڈونٹ ایڈریس دس, میں ہمیشہ کہتا ہوں, ایون امریکہ میں جب بھی میں موقع ملتا ہے مجھے اسپیک کرنے کا, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے مینٹل ہیلتھ پہ بھی کام نہیں کیا اور اسے ایڈریس نہیں کیا تو اٹ از گونا ہٹ لائک اے سونامی. 50% آف مدرز آر گوئنگ تھرو پوسٹ پارٹم ڈپریشن. اگر ہماری 50% مائیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے جاری ہے تو آٹومیٹکلی یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے 50% بچے جو ہیں وہ فلی
ڈیولپ نہیں ہوں گے. گلگت میں اگر نارتھ کی بات کریں وہاں پہ بھی کلائمیٹ چینج کے بہت بڑے مسئلے ہیں, گلوف کے ایونٹس وہاں پہ ہوتے ہیں, پھر آپ کی پریزنس بھی, آپ کے انٹرونشنز بھی, امپیکٹفل انویسٹمنٹس بھی ہیں. اس کو اگر آپ ECD اسکولز اور آپ کے امپیکٹفل اسسمنٹ کی بات کریں, ان کو آپ کیسے کوئی ایڈریس کر کے کاربن فٹ پرنٹس کو منیمم کر کے یا لوگوں کے ایڈوکیسی کر کے اسموتھ ایک ٹرانزیشن میں آپ جانا چاہتے ہیں؟ آئمن کے ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئمن ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بلائے جو جن کا کوئی کام بڑا امپیکٹفل ہو, اور جب امپیکٹ کی بات کریں تو ایکیڈین, روپانی فاؤنڈیشن اور کچھ ادارے ہیں دنیا میں جو سیلف لیس ہو کے عوام کی خدمت, لوگوں کی خدمت, وہ بھی ایسے ایریاز میں جہاں پہ لوگ اس کو ہارڈ ایریاز کہتے ہیں, ریموٹ ایریاز کہتے ہیں, ان پہ کام کرتے ہیں. تو چیئرمین روپانی فاؤنڈیشن اسد الدین روپانی ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو. کہاں سے آپ کو خیال آیا کہ ایک بزنس اس طرح کا ایک انیشیٹو لیں کہ جہاں پہ بیٹھ کے اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے بھی آپ فلانتھروپک ایک ایکٹیویٹیز آپ کریں, وہ بھی ریموٹ فار فلنگ ایریاز میں جہاں پہ گلگت بلتستان ہے, سندھ ہے؟ کیسے یہ خیال آیا ایک سیلف لیس بن کے, وہ بھی آپ US میں ہیں تو وہ تو بندہ تو نہیں سوچتا کہ واپس آئیں. یہ بیسکلی فرسٹ آف آل بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. I don't think it was my plan. Somebody else is there who's making the plan, asking me to deliver, and I'm just delivering is basically my faith is telling me that God has been really my guide, and God has been guiding me to deliver some important work in the world. And just to say that the business I am in today, jewelry business, I would not have been jewelry business, I would not be doing what I'm doing. So basically, its car had already dots, and then he's now connecting all the dots. So sari zindagi I have been on a volunteer. As a smiley, I've been volunteer from my very early age. اور میں سمجھ لے کہ میں ٹیچنگ بھی کی ہے, الوائز بھی رہا ہوں میں, اور میں نے کئی ایسے کام کیے ہیں جو میں نے کبھی سوچے نہیں تھے میں کروں گا. میں دور دراز جماعت خانوں میں جا کر اور دور دراز اپنا کیا کہتے ہیں REC میں جا کے میں نے وہاں پر ٹیچنگ بھی کی ہے, بالکل گاؤں میں لگ ٹھنڈو مت خان جا کر. مطلب میں تو اٹ جسٹ آئی تھنک that was my training. I would think at that time I was a volunteer and I was working as a volunteer, and it seemed like it even my plan to move to US was somebody planned for it. It was and when I arrived here I was working as $3 an hour, and now I'm here. When so you arrived in US, you were earning $3 per hour. Per hour, yes. Okay. And I was fired after that. So No. تو میں نے یعنی اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں فون کر سکوں میری فیملی کو, تو میں خط لکھتا تھا. تو میں ایک دن کام پہ خط لکھ رہا تھا, تو ایک باس نے ایک دن تو نہیں دیکھا, کچھ نہیں بولا, میں نے خط رکھ دیا نیچے. تو دوسرے دن شاید ہفتے بعد پھر میں نے خط گھر پہ لکھا, اور میں صرف پوسٹ کرنے کے لیے آفس لے گیا تھا, مطلب جاب پہ لے گیا تھا. تو اسے دوبارہ اس نے خط دیکھا وہاں پہ, تو بولتا ہے یہ تم خط لکھنے آتے ہو؟ نہیں سر, یہ میں نے نہیں لکھا ہے, میں گھر سے لایا ہوں. اوکے, ہی فائرڈ می. تو بیسکلی الحمدللہ آئی ایم ویری بلیسڈ. I started at $3 an hour. I was going to school at the time. I was working like میں فرسٹ سیمسٹر میں تھا نیو یارک میں, اور 1983 میں there was a severe cold. لیکن انہوں نے 100 سال میں ایسی ٹھنڈی نہیں دیکھی تھی, ایسی ٹھنڈی تھی. اور مجھے جاب پہ جانا تھا, مجھے تو کوئی چوائس نہیں تھا. تو میرے لٹرلی میرے ناک سے جو پانی نکلتا تھا وہ یہاں پر was freezing. In that cold, I had to go to work. This was the first cold ever in my life, but I had to go to work. And میں بیسکلی جب بھی ہوا چلتی تھی تو میں دیوار کسی کونے میں چلا جاتا تھا while I was walking, because اس وقت سب کچھ فریز ہو گیا تھا. نہ ٹرین چل رہی تھی, نہ پلین چل رہی تھی, because this was the coldest ever was in New York. اور میں چلتے پھرتے جاب پہ پہنچ گیا. لیکن یہ کہ الحمدللہ that was the beginning of my new life. I worked and basically صبح اسکول جاتا تھا اور شام کو جاب کرتا تھا. اور بیسکلی اللہ نے ایک موقع دیا, میں ہیوسٹن آ گیا. ہیوسٹن میں بیسکلی my brother joined me, and then we started looking for a business, and we found a business. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے ایون میری اسکول تھی وہ تقریباً 3 میل دور تھی. صبح تو میں صبح اس وقت بس کی ٹکٹ 75 سینٹس تھی.
تو لیکن I could not afford 75 cents. I would walk every morning 3 hours to go to school. 3 hours a day. Yeah, 3 miles, sorry. 3 miles a day. Sorry, 3 miles a day, yeah. Each way. Each way, Right? okay. So basically, I've seen those days, I've seen good days, and I say shukr. So going back to what I am doing is basically, alhamdulillah, this whole thing really, in my life, like I said, I've been a volunteer all my life, and as we know, my, I would say, ideal is my Imam. Yeah. And to see what he is doing, and I've seen him working, 22 hours a day. I've seen with my own eyes, working 22 hours a day. And basically I see that he has given his life for us. So like when was it, like as you said, like you had this struggling time? کب کی کس سال کی بات ہوگی یہ ویسے جب آپ اسکول 1983. 1983 and now here we see you as like I cannot say but like one of richest or one of successful persons. Alhamdulillah. A lot of people like they go crazy to find shortcuts. تو ان کو آپ what would you like to suggest, like کہ shortcuts life میں کتنا آپ کو لگتا ہے کہ یو نو دے ورک ویل, یا ان کو ایک پیس پہ خود پہ آئیڈیاز پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ کیونکہ سی ڈی والے کے اوپر پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا, بٹ یہ اتنی انٹرسٹنگ بات ہو گئی کہ آئی وانٹ کہ جو بھی ہمارے لسنرز ہیں, ویورز ہیں, ان کو یہ بات پتہ ہو کہ لائف میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. اگر آپ کے اوپر کوئی اسٹرگلنگ فیس ہے تو تھوڑا سا آپ کو بیئر اپ کرنا چاہیے, آگے جا کے بہتری بھی آ سکتی ہے. سو کیسے آپ کو اوور آل لگتا ہے کہ جو شارٹ کٹس ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے, ایک پیشنس کے ساتھ اپنی کنسسٹنسی جو آپ کی ہے وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ چلنی چاہیے؟ And basically, sometimes you have, when you are struggling, you do shortcuts a little bit, but then you don't do continue that, right? تھوڑا بہت اگر کر لیا مجبوراً ٹھیک ہے, then you do move on. You can't just keep doing this thing. But I am blessed that Allah has been kind and He's been graceful with all my life. And I think it was not that I came here. It seemed like مجھے اللہ نے مجھے لے کے آیا. میں نے جو کچھ بھی پاکستان میں سیکھا, میں نے محنت کی. آئی کین سے محنت, یعنی میں نے جو بھی میں نے ایز اے والنٹیئر کام کیا, اور لگ رہا ہے کہ جو بھی میں نے ایز اے ورکنگ ان جماعت ان انسٹیٹیوشنز ایز اے والنٹیئر ہیز ہیلپ می ریئلی ڈو واٹ آئی ایم ڈوئنگ ٹوڈے. اس میں ای سی ڈی کا خیال پھر کہاں سے ہے, لائک ٹو ورک اسپیسیفکلی آن ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ, ناٹ آن اینی تھنگ ایلس, لائک وٹ میڈ یو فورس, وٹ میڈ یو تھنک ٹو ورک؟ سو بیسکلی کیا ہوا تھا کہ ہماری جو ہیوسٹن میں ایک اپنی ایک دوسری فاؤنڈیشن, اس کا نام ہے ابن سینا. سو ابن سینا میں آئی ایم اے فاؤنڈر اینڈ اے چیئرمین. سو ہماری بورڈ میں ایک نیا بندہ ہے, آئی کین ناٹ سے نیا, بٹ one of the Montessorian was on our board member, and his name is Shafiq, تو شفیق شیو جی. سو انہوں نے بیسکلی مجھے انسپائر کیا کہ ماریا مونٹیسوری کی ہم 100 سال کی اینیورسری بنا رہے ہیں, اینڈ آئی وانٹ اس ٹو اسپانسر. سو میں نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں. اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کون تھی ماریا مونٹیسوری, تو آئی گاٹ انوالو ان دیٹ ایونٹ. And basically during the event I learned about Maria Montessori. So ہم جو اسکول ہے ہر جگہ ہم سنتے ہیں Montessori, right? So these Montessoris are basically actually by the name of Maria Montessori. Montessori was her last name. So that's why you see all the Montessoris here, right? Yeah. تو وہ جب میں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ Montessori is the best methodology of teaching and learning, and when I learned that, then I dedicated my life کہ بھائی Montessori should be accessible to every child, and at basically very very low cost or zero cost. So that's why we really went into started. میں نے ٹرائی کیا کہ میں US میں ایک Montessori کھولوں, میں کامیاب نہیں ہوا. یعنی کامیاب سے مراد جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں یہ Montessori کھولوں گا, مجھے سٹی سے پیسے مل جائیں گے, تو میں جس طرح میں نے کلینک کھولے تھے اس طرح Montessori کھولوں گا, سٹی سے مل جائیں گے تو میں کروں گا. لیکن ان اے مین وائل میں نے ہمارا جو اس وقت CEO تھا ابن سینا کا, اس نے سپورٹ کیا کہ لیٹس ہم ECD سینٹر سندھ میں کھولتے ہیں, چلتے ہیں. تو ہم سندھ میں آئے, اتفاق سے مجھے 2 اچھے بہت سپورٹیو بچے مل گئے. ایک کا نام تھا منیر شیو جی, اور دوسرا تھا ہماری ایک زہرا شیو جی. وہ دونوں نے یہاں آ کر بیسکلی ریسرچ کی کہ بھائی
ای سی ڈی کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اور کیا کرنا ہے. تو ان کو بھیجا گیا یہاں پر. پھر انہوں نے مجھے ایک گراؤنڈ بنا کے دیا کہ بھئی ہم ایک ای سی ڈی سینٹر کھولتے ہیں اپنا سندھ میں. تو وی وینٹ ٹو ویری اسمال ٹاؤن اٹس کالڈ خیبر. وہاں جا کر ہم نے ایک ای سی ڈی سینٹر کھولا اینڈ اٹ ماشاء اللہ واز ویری سکسیزفل. اینڈ دین I started learning more about early childhood. So, and that was the journey beginning. And after that, I have never stopped. Right now we are in 4 countries and basically continuing ECD. And I am so blessed کہ آج میں کئی بورڈ میں بیٹھتا ہوں, کئی بورڈ کو میں پریزائڈ کرتا ہوں اور چیئر کرتا ہوں. اس میں سارے پی ایچ ڈی, ڈبل پی ایچ ڈیز اور ڈبل ماسٹرز بیٹھتے ہیں اور میرے پاس کوئی بھی لائسنس نہیں ہے. لیکن دے لسن ٹو می ایز آئی ایم اتھارٹی اینڈ دے میک نوٹس اینڈ الحمد للہ اللہ ہیز بن گیونگ می سم کائنڈ آف لرننگ. سو میں جو کچھ بھی سیکھ رہا ہوں میں شیئر کر رہا ہوں, لیکن جو شیئر کرتا ہوں لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے. اور بیسیکلی لوگ بیسیکلی ای سی ڈی ہیز ریئلی بن ویری گریٹیفائنگ اینڈ سیٹسفائنگ بیکاز آئی کین سی دیٹ امپیکٹ in my own life, with my own eyes I can touch and feel کہ جو بھی ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ جو کام ہو رہا ہے آج, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ آج یہاں پر اسلام آباد میں وتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہم نے پارٹنرشپ میں ہم نے ایک ارلی چائلڈہڈ سینٹر آف ایکسلنس کھولا ہم نے. اینڈ اٹ از جسٹ ول برنگ اے چینج. اٹ ٹک می 18 years to where I am today, but مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چینج آنا ہے اس کنٹری میں اٹ از گوئنگ ٹو بی ہیوج ود دس ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ. بٹ کہ ہم نے جو بھی اپنا کیا کہتے ہیں اسلام آباد میں ہم نے ایک آئی بی اسکول کھولی اور اس آئی بی اسکول کا جو امپیکٹ آیا ہے اٹ از جسٹ مائنڈ بانگلنگ. جسٹ کہ ایک ہم نے ایک اسکول بنائی لیکن ہم نے پورے گلگت بلتستان کو انسپائر کر دیا کہ دس از دا کائنڈ آف ایجوکیشن وی شوڈ بی گیونگ اٹ ٹو آور چلڈرن, رائٹ. ایک میں یہی چیزیں میں ابھی آئی بی اسکول پہ میں آنے والا تھا, لیکن اس سے پہلے ای سی ڈی میں جہاں پہ گورنمنٹ تھوڑا سا اِل ہوتی ہے یا اکانومکلی ان کے اسٹیبلٹی کی طرف جائے تو اسٹرگلنگ اکانومیز ہوتی ہیں, وہاں پہ تو چیلنجز ہیں اسکول کے بھی, کالجز کے بھی, یونیورسٹیز کے. ای سی ڈی کے پھر وہاں پہ گورنمنٹ کو خیال بھی نہیں آتا. اس طرح کے ایک سچویشن میں, ایک ڈیزاسٹر سچویشن, دس از واٹ آئی وڈ سے اور وڈ کال, تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے ای سی ڈی میں آپ جو کام کریں یا آئی بی جو آپ نے اسکول بنایا ہے, کتنا امپیکٹفل آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ویسے؟ Like I just said کہ I'm really thankful to the Pakistan government and its leadership and especially ہمارے جو پچھلے سی ایس تھے یہاں جی بی میں مسٹر بانی, اینڈ اسپیشلی جو ہمارے اس وقت جو ہمارے پلاننگ کمیشن کے منسٹر ہیں احسان اقبال صاحب, ان لوگوں سے مل کر لگتا ہے کہ ہم اگر مل کر کام کریں تو وی کین برنگ اے چینج ان دا لائف آف آور چلڈرن آف پاکستان. اینڈ ان شاء اللہ آئی سی کہ ویری اس سے ویژنری لوگ اس وقت گورنمنٹ میں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ فرام ٹاپ ٹو باٹم, جیسے پلاننگ کمیشن میں جتنے بھی لوگ ہیں, ایجوکیشن میں بھی جو جتنے بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جتنے لوگ ہیں, دے آر ریئلی وانٹ ٹو سی کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پروگرام should be accessible to every child in Pakistan, and this is the only way to really bring change in Pakistan, because early childhood is the holistic development of not just the child. To me, mere hisab se early childhood ECD is really a human development. And built this, and human development is not just it's a holistical human development, like ہم سمجھتے ہیں کہ جو ای سی ڈی لے کے ہم لوگ پر جاتے ہیں تو ای سی ڈی ڈیفینیٹلی ہم کہتے ہیں کہ بچے کی نشو و نما کے لیے ہے, لیکن ہم بچے کو صرف یوز کرتے ہیں ٹو پینیٹریٹ ٹو دا مدر, وی امپاور دا مدر, اینڈ دین مدر بیسیکلی ڈز چینج ان دیئر ہوم, اینڈ دین آل دی مدرس کمبائن ان اے ولیج, they change the society and around the child. So basically ECD has really make an impact and they've seen it now. So leadership of
Pakistan has saw it, then and basically learned that yes we can, because یہ بچے چینج ہے. ہمارے بچے جو اس وقت جو بھی ہمارے روبانی فاؤنڈیشن کے ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ پروگرام اسکول آگاہ والدین سے گئے ہیں, دیز آر امیزنگ چلڈرن اینڈ یو کین ٹچ فیل اینڈ سی, اینڈ جو بھی دیکھتا ہے ان بچوں سے ملتا بھی ہے. ایون ہمیں تو اتنی کمپلین آتی ہے ان پیرنٹس سے کہ یار اپنے بچوں کو کیا بنا دیا ہے جو ہمیں رات کو سونے بھی نہیں دیتے. اس میں پاکستان میں ویسے لائک اوور 25 ملین 2.5 کروڑ بچہ پاکستان میں اسکول ہی نہیں جاتا. ECD تو دور کی بات ہے, وہ بیسک گورنمنٹ اسکول نہیں جاتا. اس کے لیے روپانی فاؤنڈیشن کوئی چیز سوچ رہا ہے جو کام کرے ویسے, کیونکہ ایک بچہ اسکول میں انرول ہوگا تو اس کا کوئی نہ کوئی کیریئر بنے گا. اور پاکستان میں یوتھ کی پاپولیشن آلموسٹ اوور 60% ہے, اور بچہ 2.5 کروڑ ہی ہمارا باہر ہے, تو ایک بہت بڑا چیلنج تو یہ بھی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایز اے چیئرمین آف روپانی فاؤنڈیشن؟ I think I've been thinking about it کہ کیسے ہم اس کو ریلیز, how do we reach, right? This morning even اپنے منسٹر احسان اقبال نے جو کہی بات کہ اگر ہمارے پاس اتنے بچے ہیں, تو میں صبح یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا جو انڈیا میں بڑے کافی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت خالی 60% لٹریسی ہے اور مجھے 90% چاہیے. تو اس کو کیسے گیپ کو کیا جائے, کیونکہ جب تک 90% لٹریسی نہیں ہوگی اس ملک کی ترقی نہیں ہوگی. تو میں اس وقت جب وہ کہہ رہے تھے تو میں نے سوچ رہا تھا کہ یہ جو پروگرام ایک انڈیا میں بڑا اچھا میں نے دیکھا تھا, اس کو پرتھم, اس میں انہوں نے ایک ایسا ماڈل بنایا تھا کہ گھروں میں ہمیں گو ٹو ولیج, پک اے گرل اینڈ شی ہیز اے ہوم اینڈ شی وڈ انوائٹ باقی بچوں کو, اور ان کو ایک ٹولس دیے تھے جو this girl will basically teach these children and give them whatever little bit of literacy. اور یہ بالکل سلمس میں, یعنی بالکل آپ یعنی جھوپڑیوں میں سلم میں جا کر انہوں نے کام کیا اور لٹریسی ریٹ بڑھی. تو میں وہی سوچ رہا تھا کہ this can be modeled here and we can go to villages, all the towns جہاں کہیں بھی نیٹ ورک نہیں ہے, ECD جہاں کہیں بھی اسکولیں نہیں ہیں یا نیٹ ورک نہیں ہے, تو ہم پرسنلی جا سکتے ہیں. ہم نے ایک اور چیز یہاں پر ہم نے شروع کی تھی اور ابھی ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, کہ ہم نے موبائل ECD شروع کی. دیٹ موبائل ECD کین گو اینی ویئر اینڈ دیٹ کین بی اندر آئی وڈ سے پروسیس کہ ہم ایک ہم نے تو آلریڈی اس ECD سینٹر کو ہم نے ایک ایز اے ریسورس سینٹر بنا دیا, کیونکہ اس میں ہر چیز لے جاتے ہیں ہم لوگ. اس میں ہماری لائبریری بھی ہوگی, انٹرٹینمنٹ بھی ہوگا, ایڈلٹ لٹریسی بھی ہوگی, اس میں ویکسینیشن بھی ہوگا, نرس بھی ہوگی جو جا کے وہاں پر یعنی جو بھی ہیلتھ ایشوز ہے اس کو ایڈریس کرے گی. تو اٹ از ٹرن ان ٹو موبائل سینٹر, ٹرن ان ٹو ریسورس سینٹر. تو اس سے آئی تھنک ہم اگر انویسٹ کریں تو ہم ایٹ لیسٹ اگر ہم اسے اسکول نہیں بھیج سکتے, لیکن اس سے اتنا اکوپ کر سکتے ہیں کہ وہ کین بی پارٹ آف دا لٹریسی اینڈ لرننگ. اینڈ دین بیسکلی ہم اتنی اسکول تو بنا نہیں سکیں گے. جس طرح انہوں نے آج منسٹر احسان اقبال نے جو ہمیں ایک بات کہی ہے شاکنگ, اینڈ دیٹ وی نیڈ ٹو ریئلی آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دیٹ کہ اگر ہم جس اسپیڈ سے بچے پیدا کر رہے ہیں, اگر اسی اسپیڈ سے کریں گے تو 2050 میں ہمارے پاس پاپولیشن ڈبل ہوگی, لیکن ہم نہ اسکول بنا پا رہے ہیں, نہ پڑھائیں, تو ہم ان کو کیسے مینیج کریں گے؟ اس پر بہت ہی زیادہ سیریسلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کو کیسے ایڈریس کرنا. ایک تو ظاہر ہے سلمز ہیں, سلمز میں لوگ رہتے ہیں, اپروچوں کی نہیں ہے, بٹ سنس اٹس اے ڈیجیٹل ایرا, ایوری بڈی ہیز موبائل, ایوری بڈی ہیز ایکسیس کائنڈ آف ڈائریکٹلی آن ٹو انٹرنیٹ. تھینک یو. میرے خیال سے لائک دیر شوڈ بی شارٹ کٹ مینس, ناٹ شارٹ کٹ اف لائک آئی وڈ سے ایڈوکیسی مینس ٹو ریچ دیم لائک تھرو, جیسے ختیجہ خان کے ECD کے پروگرام میں, اسی طرح باقی لوگوں کا بھی ہونا چاہیے ایجوکیشن کے حوالے سے, ECD کے حوالے سے اور باقی چیزوں پہ بھی, تاکہ ان لوگوں کو ایڈوکیسی ہو. ایون پاپولیشن کی اگر ہم بات کریں, پاپولیشن اگر پاکستان کی 2050 میں ڈبل ہو رہی ہے, تو ایک ہی وے یا ایک میکینزم ہے وہاں پہ جا کے ان کو لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے, لوگوں کو سینیٹائز کرنا ہے. اگر لوگوں کو سینیٹائز اور ایڈوکیٹ نہیں کریں گے, 1 by 1 اسکولس کھول کے, ہاسپٹلس کھول کے یا کوئی انسٹیٹیوشن کے ساتھ جانا تو بہت مشکل ہوتا ہے. میرے خیال سے ایڈوکیسی والے کمپوننٹ پہ تھوڑا سا ایگریسولی ایک سوچنے کی اور کام کرنے کی بھی نیڈ ہے ان آرڈر ٹو گو. تھینک یو. سو بیسیکلی یس, آئی مین اب تو کافی ہر جگہ آئی فون اور میں بھی جو اپنے کہتے ہیں کہ اسمارٹ فون پہنچ چکے ہیں. تو اسمارٹ فون کین بی اے گڈ کمیونیکیٹر
in disseminating information, and I think that could be another way. اور ہم تو ایون سوچ رہے تھے کہ ہماری موبائل سینٹر جائے گی اس میں ہم ریڈیو اسٹیشن لگائیں گے اور وہاں ہر گاؤں میں ایک چھوٹا سا 99 سینٹس کا ریڈیو دے دیں گے جو دے کین لسن ٹو دس ریڈیوز بیکاز آج کل چائنا تو کین پروڈیوس ملٹیپل جسٹ 99 سینٹس کا ریڈیو بنا کے دے دیں ہزاروں میں لاکھوں میں تو ہم ولیج میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور جب ہم ہر ولیج میں جائیں تو وہ دے کین لسن ٹو دیٹ ریڈیو اینڈ آور ٹیچرس کین instead of bringing child home, we can go on a radio and basically disseminate this information. So there are ways, if we are serious about it, that can be delivered, right? So kar sakte hain. کتنا مینٹل ہیلتھ کو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا گیپ ای سی ڈی کی بات کریں یا ہیومن لائفس کی بات کریں, ہر بندہ مینٹل ہیلتھ کا شکار ہے. صرف اس کا ریشو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کسی کا ریشو آپ بھی ہوں میں بھی ہوں سارے لوگ ہوں گے, لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ اور اس کے ہمیں ریشو کا نہیں پتہ ہوتا. اس کے حوالے سے ہاؤ ڈو یو سی اٹ اور ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو کوپ اٹ کہ آپ کے ای سی ڈی سے لے کر بڑے تک اگر دیکھ لیں تو اوورال کیس آپ اس کو دیکھتے ہیں, کیا ایسے مینس ہیں جن کے تھرو امیڈیٹ آپ کوئی کوپ اپ کرنا چاہیں تو ایسے؟ اس وقت جو میرا ایکسپیرینس ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں اٹ از شاکنگ. اینڈ ایف وی ڈونٹ ایڈریس دس, میں ہمیشہ کہتا ہوں ایون امریکہ میں جب بھی میں موقع ملتا ہے مجھے اسپیک کرنے کا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے مینٹل ہیلتھ پہ ابھی کام نہیں کیا اور اسے ایڈریس نہیں کیا تو اٹ از گون ہٹ لائک اے سونامی. دین ایف وی ڈونٹ ایکٹ اینڈ ایڈریس دس ٹوڈے وی گون بی ان ریئلی ریئلی آئی مین ٹیریبل سچویشن. ابھی جو ابھی ہم نے بات کی آپ سے کہ ہم نے ابھی I just attended a group discussion and in the group discussion basically مجھے بتایا گیا کہ ہماری جو مائیں ہیں وہ 50% have a problem, means 50% of mothers are going through postpartum depression. اگر ہماری 50% مائیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے جاری ہے تو آٹومیٹکلی یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے 50% بچے جو ہیں وہ فلی ڈیولپ نہیں ہوں گے. اور بیسیکلی دیٹس وائی ٹوڈے ان پاکستان وی ہیو 45% چلڈرنز آر اسٹنٹڈ. تو وہ جب اسٹنٹڈ ہے, ہیلدی نہیں ہے, مینٹل ہیلتھ ان کی صحیح نہیں ہوگی تو یہ برڈن ہو گیا ہماری سوسائٹی پر, ہمارے گھر پہ. تو میں تو آئی ایم ویری کنسرن ٹوڈے کہ ہمارے بچوں کی جو انزائٹی اور مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے سینئر کی انزائٹی ایشوز ہیں, تو اس گھروں میں کیا ہوگا, اس گھر کے حالات کیا ہوں گے جب بچے بھی ہمارے مینٹل ہیلتھ ہیں, ہمارے سینئر کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں. تو سوسائٹی ایز اے سوسائٹی آئی سی اے ویری ویری اسکیری سچویشن اف وی ڈونٹ ایڈریس اٹ اینڈ وی ڈونٹ ورک ایز این ایمرجنسی. دس از شوڈ بی ورک ایز این ایمرجنسی. ایک تو آپ کے جو انٹرونشنز ہے ساؤتھ میں فائن, گلگت میں اگر نارتھ کی بات کریں وہاں پہ بھی کلائمیٹ چینج کے بہت بڑے مسئلے ہیں, گلوف کے ایونٹس وہاں پہ ہوتے ہیں, پھر آپ کی پریزنس بھی, آپ کے انٹرونشنز بھی, امپیکٹفل انویسٹمنٹس بھی ہیں. اس کو اگر آپ ای سی ڈی اسکولز اور آپ کے امپیکٹفل اسسمنٹ کی بات کریں ان کو آپ کیسے کوئی ایڈریس کر کے کاربن فوٹ پرنٹس کو منیمم کر کے یا لوگوں کے ایڈوکیسی کر کے اسموتھ ایک ٹرانزیشن میں آپ جانا چاہتے ہیں؟ جیسے ایکیڈین نے کہا کہ 2030 تک ہم نیٹ زیرو پہ ہم جائیں گے, ویسے روپانی بھی کوئی اس طرح کا پلان کر رہے ہیں؟ پانی فاؤنڈیشن ٹیم ہیز بین لوکنگ ایٹ to really address the climate change, and we all know that this climate change is impacting our northern areas tremendously. So we as a Rupani Foundation has really created a model and we have worked with the GB government and solarized about 178 schools with zero I would say carbon, and these are all کہہ سکتے ہیں کہ گرین اسکول. اینڈ آلسو ہم نے ابھی ایک آئی بی اسکول بنائی ہے اینڈ دیر از آلسو 100% کاربن فری اینڈ گرین. سو وی جسٹ برنگ اے ماڈل دیٹ if we go green in GB to really save our environment, because our environment is deteriorating very very fast. And I'm very blessed کہ ہماری جو ٹیم ہے روپانی فاؤنڈیشن کی کہیں یا روپانی ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کی جتنی بھی ہماری ٹیم ہے ویری کمیٹیڈ. دے آر ریئلی ورک ایز اے سولجرز اینڈ کمانڈرز and they just are very very dedicated people that I'm blessed with to deliver and address the concerns. اپنے انہوں نے اپنے گھر بار سب کی قربانی دے کر جو کام کر رہے ہیں
So I'm very thankful to our team and management who has been working very hard and dedicated. I would not have been able to work without them when where I am today, without the commitment of our staff and management. So thank you, staff, for all the management for their commitment and dedication. But we have a vision, and basically Rupani Foundation has a vision, and basically now I'm seeing that took us 18 years to come where we are, and now inshallah we'll be now not just walking and running. I see we are on the runway to fly, and we're going to fly very high, inshallah, to really address the need of Pakistan and the education reform. And inshallah, I see that this will change the trajectory of, inshallah, every child of Pakistani, because right now very fortunate to have good people, good leadership in government, in education department, in the planning department, who understands what early childhood is. And they, once they know, they have, and they're not know, they are very, very committed, and they will say they are ready to bring in money from wherever possible, and doing, and especially I see my friend Dr. Wani is very, very, very creative. उसने मुझे अमेज कर दिया, and he's a miracle for Pakistan. Let's pray for him that he lives long enough and stays as a I mean क्या कहते हैं कि education secretary. उसको अगर हम 5 साल दे दें, he will inshallah change Pakistan and will education system, and basically already जो हमने GB में किया है उनके साथ मिलकर, वो already दूसरी जितनी भी दूसरी provinces हैं, they are demanding कि हम वहाँ भी जाके करें. और अगर वानी साहब अगर 5 साल इसी तरह से हेल्दी और रहेंगे, तो मुझे लगता है he will cover every corner of Pakistan and every school of Pakistan, and inshallah change the trajectory of our children. बस वानी साहब 5 साल रहेंगे नहीं रहेंगे एक बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन हम उम्मीद यही कर सकते हैं चेंज इज़ अ वाइटल प्रोसेस. इट कम्स ग्रेजुअली, बट चेंज शुड बी पॉजिटिव, जिसके अंदर आप लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है. आपकी टीम इस तरह की डेडिकेशन उनके अंदर है, पर्टिकुलरली पूरे पाकिस्तान में वो काम करते हैं, बट GB के अंदर जो टीम है आपकी या टीम लीड्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम करें. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम चेयरमैन साहब. थैंक यू सो मच.